جہاں کسی نے پوچھا کیا حال ہے، ایک لمبا چوڑے شکایتوں کی لسٹ، اور اگر کوئی دل پہ پتھر رکھ کے یہ کہہ بھی دے کہ اللہ کا شکر ہے، تو جس لہجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے، تو ان بٹوین دا لائنز ہلکی سی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن کس چیز کا دیا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اور ساتھ ہی ہلکی سی آواز آتی تعداد تک. یہ در حقیقت یہ دعا کے جو معاملات ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا تو سکھ کرتا اس کی بھی سن لیتا، وہ برزنیف کرتا اس کی بھی سنتا، لیکن یہ اصل میں ہمارے بزرگوں نے جو انڈیا میں اس وقت آئے جب یہاں پہ ہندوازم بڑا اسٹرانگ تھا اور چاروں طرف ہندو ہی ہندو تھے، اور وہ اتنے فینیٹکس تھے، اتنے اسٹانچ تھے اپنے بلیف میں کہ یہاں کسی نان ہندو کو برداشت نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے پھر یہ راہ نکالی کہ ان ہندوؤں کو اپنی طرف کیسے راغب کیا جائے. تو جس طرح سے ایک سڑک کے کنارے تماشا دکھانے والا مداری ڈگڈگی بجاتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور لوگ آ کے اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اصل تماشا شروع کرتا ہے. تو یہ دعا فقیروں کی ڈگڈگی ہے جو فقیر لوگ بجا کے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر اپنے ذاتی کیریکٹر سے انہیں متاثر کرتے ہیں، اور لوگ ان کی عادات و اطوار سے متاثر ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. یہ سارا سلسلہ وہ تھا. تو اب پاکستان تو الحمدللہ مسلمان ملک ہے، یہاں یہ ڈگڈگی اس نیت سے تو نہیں بجا جاتی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، بلکہ طریقہ کار یہ اختیار یوں کرتے ہیں اس راہ کے لوگ کہ لوگ آ جائیں اور آ کے اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں جو اسلام ان سے توقع رکھتا ہے یا اللہ ان سے توقع رکھتا ہے. دعا تو کوئی بھی کرے اللہ ضرور سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. اور مزہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی جلدی سن لیتا ہے، نیکوں کو تو رلاتا رہتا ہے کہ دعا مانگو، مجھ کو تمہارا دعا مانگنے کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے، مانگے جاؤ دعا.